السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں ہوں شابان جھلن شابان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اردو و اقبالیات کے امتحانات ہو رہے ہیں، تو اسی سلسلے میں آخری پیپر ایسے رائٹنگ یعنی مضمون نویسی کا ہے۔ کافی بچے بارہا یہ اصرار کر رہے تھے کہ ان کو معروضی جو پرچہ جات ہیں وہ حل کر کے ان سے شیئر کیے جائیں اور ان کو گیس بھی دیے جائیں۔ تو گیس میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، اور اس کو میں معروضی کو حل کر کے آپ سے شیئر کرنے والا ہوں۔ ابھی تک عزیز طلباء و طالبات، آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے، تاکہ میری آنے والی اچھی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، میں آپ سے حصہ معروضی پیپر پرچہ نمبر 13 کی شیئر کرنے والا ہوں۔ سب سے پہلا ہمارا سوال ہے کہ فسانہ عجائب کے مصنف کا نام تحریر کیجئے۔ تو ان کے مصنف ہیں مرزا رجب علی بیگ۔ تو اسی طرح نون میم راشد کے 2 شعری مجموعوں کے نام تحریر کیجئے۔ تو ان کے شعری مجموع ہیں ماورا اور لا انسان، یہ ان کے 2 مشہور شعری مجموعے ہیں۔ اسی طرح سوال ہے کہ صنعت حسن تعلیل کی تعریف کیجئے، ایک شعر بھی لکھیے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، حقیقی وجہ سے توجہ ہٹا کر کوئی اور وجہ بیان کی جائے، مطلب جو اصل موضوع تھا اس سے ہٹ کر کوئی اور موضوع جو ہے وہ بیان کر دیا جائے، تو اسے صنعت حسن تعلیل کہتے ہیں۔ تو ایک شعری مثال کا بھی کہا گیا۔ تو شعر آپ سنیے کہ کون سی ہے وہ مصیبت مجھ پہ جو ٹوٹی نہیں، کون سی ہے وہ مصیبت مجھ پہ جو ٹوٹی نہیں، رات دن گردش میں ہے ہفت آسمان میرے لیے۔ تو اسی طرح اور سوال ہے کہ قرۃ العین حیدر کے 2 ناولوں کے نام تحریر کیجئے۔ تو ان کے مشہور زمانہ ناول آگ کا دریا اور آخر شب کے ہم سفر ہے۔ اسی طرح شعر مکمل کیجئے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اسی طرح سوال ہے کہ مصنفین کے نام تحریر کیجئے۔ فکر اقبال ہے تو یہ ڈاکٹر عبدالحکیم کی ہے، اور لا انسان یہ نون میم راشد کی ہے۔ اسی طرح انجمن ترقی اردو کون سا رسالہ شائع کرتی تھی؟ تو وہ قومی زبان اور سہمائی اردو جو ہے وہ شائع کرتی تھی۔ زندہ رود کس کی سوانح عمری ہے؟ اس کے مصنف کا نام تحریر کیجئے۔ تو یہ علامہ اقبال کی سوانح عمری ہے، اور اس کے مصنف اقبال کے بیٹے جاوید اقبال ہیں۔ مصنفین کے نام تحریر کیجئے۔ ایامی نذیر احمد کا ناول ہے، اور گردش رنگے چمن یہ قرۃ العین حیدر کا جو ہے وہ ناول ہے۔ اسی طرح سوال ہے کہ مسدس حالی کا اصل نام کیا ہے؟ تو اس کا اصل نام ہے مد و جزر اسلام۔ پروین شاکر کے 2 شعری مجموع کے نام تحریر کیجئے۔ تو ان کے شعری مجموعے ہیں خوشبو اور صدے برگ۔ اسی طرح صنعت ایہام کی تعریف کیجئے، ایک شعر بھی لکھیے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، شعر میں کسی بھی شعر میں 2 یا 2 سے زیادہ معنی والے الفاظ استعمال کرنا، کسی شعر کے ایک مصرع میں کسی لفظ میں، یا کوئی مکمل شعر جو 2 یا 2 سے زیادہ معنی دے، اس کو ایہام گوئی کہتے ہیں۔ اس کے لغوی معنی ہے ذو معنی کے، شک میں ڈالنا، مغالطے میں ڈالنا۔ تو مومن کا یہ ہمیں سب سے جو ہے وہ اہم شعر اور مقبول اور مشہور شعر ہے کہ شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے،
اب اس میں خدا خدا کر کے دو معنی ہے، ایک تو ہے قریب کا اور ایک بعید کا ہے۔ ایک تو ہے کہ خدا خدا کر کے کاٹی مطلب عبادت کر کے گزاری، اور دوسری خدا خدا کر کے کاٹی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اللہ کر کے بڑی مشکل سے ہم نے وہ رات کاٹی۔ تو اس کے یہ دو معنی ہیں۔ شوکت صدیقی کے دو ناولوں کے نام تحریر کیجئے۔ تو جانگلوس اور خدا کی بستی، یہ دو شوکت صدیقی کے مشہور و معروف ناول ہیں۔ تو شعر مکمل کیجئے۔ ہے جستجو کے خواب سے ہے خواب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں، یہ الطاف حسین حالی کا شعر ہے۔ اسی طرح مصنفین کے نام تحریر کیجئے۔ تو روح اقبال ڈاکٹر یوسف خان کی ہے، اور چراغ تلے مشتاق یوسفی کی کتاب ہے۔ مقتدرہ قومی زبان کون سا رسالہ شائع کرتی تھی؟ تو وہ اخبار اردو شائع کرتی تھی۔ حیات جاوید کس کی سوانح عمری ہے؟ اس کے مصنف کا نام تحریر کیجئے۔ تو یہ سر سید احمد خان کی سوانح عمری ہے، اور اس کے مصنف خواجہ الطاف حسین حالی ہیں۔ اور اسی طرح مصنفین کے نام تحریر کیجئے۔ شریف زادہ مرزا رسوا کا ناول ہے، اور گریز یہ عزیز احمد کا ناول ہے۔ اسی طرح سوال ہے کہ اردو کی پہلی داستان کسے کہا جاتا ہے اور اس کا ماخذ کیا ہے؟ تو اردو کی پہلی داستان جو ہے وہ صبرس کو کہا جاتا ہے، نو طرز مرصع، اور اسی طرح یہ ماخذ ہے دستور الاشاق فتح نیشا پوری کی مثنوی دستور اشاق سے صبرس۔ اسی طرح فیض احمد فیض کے شعری مجموعوں کے نام لکھیں۔ تو نقش فریادی اور دست صبا ان کے مشہور و معروف شعری مجموع ہیں۔ استعارہ کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر کوئی شعر لکھیے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، مشترک خصوصیات کی بنا پر کسی ایک چیز کو کوئی دوسری چیز ہی قرار دینا استعارہ کہا جاتا ہے۔ استعارہ کے لغوی معنی ادھار لینے کے۔ اسی طرح میر کا شعر دیکھیے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اب اس میں جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، اب اس سے گل جو ہے وہ محبوب مراد لیا گیا ہے۔ محبوب کا کہیں بھی ذکر نہیں کیا گیا، لیکن گل کہہ کر محبوب کو مراد لیا گیا ہے، تو یہ استعارہ ہے۔ اسی طرح عبداللہ حسین کے ناول کے نام لکھیں۔ تو اداس نسلیں جو ہیں وہ ان کا مشہور و معروف ناول ہے۔ اسی طرح شعر مکمل کریں۔ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ اسی طرح علامہ اقبال کی نظم ساقی نامہ کس شعری مجموعے میں ہے؟ تو یہ بال جبریل میں ہے۔ مصنفین کے نام لکھیے۔ اقبال سب کے لیے، اس کے مصنف ہیں فرمان فتح پوری، اور اسی طرح غار ہیرا میں ایک رات، یہ مستنصر حسین تر۔ اردو کا اہم عوامی شاعر کون ہے؟ کچھ نظموں کے عنوان بھی تحریر کیجیے۔ تو نذیر اکبر آبادی اردو کا اہم عوامی شاعر ہے، اور ان کی نظموں میں آدمی نامہ اور بنجارہ نامہ اور تغیرات وغیرہ شامل ہے۔ اسی طرح قرۃ العین حیدر کا سوانح ناول کون سا ہے اور کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ تو یہ کار جہاں دراز ان کا جو ہے وہ سوانح ناول ہے، اور اس کی 3 جلدیں ہیں۔ اردو کے اہم ترین رومانوی افسانہ نگاروں کے نام لکھیے۔ تو اہم ترین افسانہ نگاروں میں سجاد حیدر یلدرم، فرمان فتح پوری، نیاز فتح پوری اور مجنوں گورکھ پوری جو ہے یہ مشہور اور معروف اردو کے رومانوی افسانہ نگار ہیں۔ اسی طرح عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے۔ شکریہ۔